एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे, लड़ाई के बाद उरूज रईस के सिपाही कश्ती की सफाई करते हैं और वहां पर मौजूद कैदियों को आज़ाद कर देते हैं। उसी दौरान एक कैदी जो असल में लुटेरा होता है वो भागकर समंदर में छलांग लगा देता है, जिसके बाद उरूज रईस अपने साथियों से कहते हैं काफ़ी देर हो गई है, कश्तियों को रवाना करते हैं। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। यहाँ मेदेली के बंदरगाह में इसाक रईस खड़े होते हैं और समंदर की तरफ देख रहे होते हैं। उसी दौरान पीछे से एक बंदा आकर कहता है, इसाक साहब क्या बात है, आप इतने बेचैन क्यों हैं? जिसके जवाब में इसाक रईस कहते हैं, आज मेरे भाई आ रहे हैं इसीलिए मैं इतना बेचैन हूँ। जिसके बाद वह शख्स पूछता है, आपका कौन सा भाई आ रहा है? यह सुनकर इसाक रईस गुस्से से कहते हैं, क्या मतलब कौन सा भाई? जब वो आएगा तो देख लेना। इसी दौरान वहाँ पर एक शख्स आ जाता है जिसका नाम निको होता है, जिसे देखकर इसाक रईस कहते हैं, तुम भी पहुँच गए। जिसके जवाब में निको कहता है, अगर तुम्हारा भाई आ रहा है तो मेरा भी कोई आ रहा है, मैं उसके इंतज़ार में यहाँ पर आया हूँ। यह सुनकर इसाक रईस कहते हैं, हाँ पूरे इलाके में खबर फैला दो कि मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम बिला वजह इसमें मेरे साथ शरीक होने की कोशिश कर रहे हो। उसी दौरान इसाक रईस के घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर इसाक रईस कहते हैं, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, वो वैसे भी घर आ जाता, आप वहाँ उनसे मिल लेते। यह सुनकर उनकी जोजा कहती है, इसमें कौन सी बुरी बात है, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं तो देख लेंगे, आप बेवजह परेशान क्यों हो रहे हैं? इसके बाद वो कहती है, तुम्हारा भाई खिज़र आ रहा है इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर इतनी रौनक है। यह सुनकर इसाक रईस को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, तुम लोगों की ऐसी बातों की वजह से मेरा सारा जोश फीका पड़ गया है। अगर आपको मज़ीद इंतज़ार करना है तो शरीफाने अंदाज में करें, नहीं तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ खिज़र एक कश्ती पर सवार होते हैं और बंदरगाह की तरफ देख रहे होते हैं। उसी दौरान पीछे से एक बंदा आकर उनका कपड़ा खींचता है। यह देखकर खिज़र उसे पकड़कर मारने लगता है और उसे मारकर वहीं पर गिरा देता है। ये देखकर वो बंदा कहता है, भाई मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। उसकी बात सुनकर खिज़र कहता है, मैं माजरत चाहता हूँ, आजकल जेब कतरे बहुत हो गए हैं, इसीलिए मैंने आपको भी उनमें से एक समझा। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, खिज़र आप बड़े और मशहूर ताजिर बन चुके हैं, लेकिन आपको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप ताजिर हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े जंगजू हैं। आपको देखकर मुझे एक बंदे की याद आती है। इसके जवाब में खिज़र कहता है, वो कौन बंदा है? वो शख्स कहता है, बाबा उरूज की। यह सुनकर खिज़र मुस्कुराता है और कहता है, मेरा नाम खिज़र है, क्या पता इस नाम से हमारी कहीं मुलाकात हुई हो। उसके बाद वो शख्स कहता है, लगता है तुम्हारी जेब में कोई कीमती चीज़ है, जब से आए हो इस चीज़ को अपनी जेब से चिमट कर रखा हुआ है, इसे अपनी जेब से बिल्कुल भी अलग होने नहीं देते। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, इसमें मेरे इल्म का वज़न है, जिसको मेरे अलावा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहाँ इसाक रईस और उसके घर वाले इंतज़ार कर रहे होते हैं, उसी दौरान उनको एक कश्ती नजर आ जाती है। यह देखकर निकोला छलांगे लगाते हुए कहता है, वो देखो कश्ती आ रही है। यह देखकर इसाक भी खुश हो जाता है और कश्ती आ रही है ये मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग इतने उतावले क्यों हो रहे हो? इतना शोर मत मचाओ, कश्ती आ जाएगी। यहाँ खिज़र से वो शख्स पूछता है, क्या आपको अपने इलाके की याद आती रही है? जिसके जवाब में खिज़र कहता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, जाहिर सी बात है मुझे अपनों की याद आती है। यह जगह हमेशा से मेरे दिल में रही है, जब भी मैं इससे दूर गया हूँ तो मुझे इसका दर्द महसूस हुआ है। यहाँ उरूज रईस अपनी कश्ती में मौजूद होते हैं। उसी दौरान वो एलची वहाँ पर आ जाता है और उरूज साहब को उरूज रईस कहता है। यह सुनकर उरूज रईस कहते हैं, आप मुझे उरूज कहकर पुकारा करें, क्योंकि मैं रईस नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। यह सुनकर वो एलची कहता है, आपके भाई ने आपको रईस पुकारा था तो इसलिए मैंने भी आपको रईस पुकारा। जिसके जवाब में उरूज रईस कहते हैं, वो हमारे बचपन में कुछ ख्वाब थे, जिसकी वजह से वो बचपन से ही मुझे रईस पुकारता है। मेरे भाई को छोड़कर सब मुझे बाबा उरूज कहते हैं।
جس کے جواب میں وہ ایلچی کہتا ہے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا، جس کے جواب میں عروج رئیس کہتے ہیں کیوں، ایسی کون سی بات ہے کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، جس کے جواب میں وہ ایلچی کہتا ہے میں نے اپنے ساتھ محافظوں کی نہیں بلکہ چوروں کی پرورش کی تھی، آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے مجھے اور سلطنت کی عزت کو پانی میں پاش پاش ہونے سے بچایا ہے۔ یہ سن کر عروج رئیس کہتے ہیں میں نے آپ کو اور ان امانتوں کو بچانے کے پیسے لیے تھے اور اس کو میں اپنے اوپر حلال کرنے کے لیے میں اپنی جان تک بھی دے سکتا ہوں۔ جس تندور سے آپ روٹی لیتے ہیں کیا آپ اس تندور والے کو پیسے دے کر اس کا شکریہ نہیں ادا کریں گے، جس کے جواب میں وہ کہتا ہے نہیں۔ یہ سن کر عروج رئیس سے کہتے ہیں آپ مجھے پسند آ گئے ہیں۔ اس کے بعد عروج رئیس کشتی میں نیچے آ جاتے ہیں اور ایک شخص سے کہتے ہیں کیا ہوا، کیا آپ نے شہید ہونے والے خاندان کے لیے مال کو الگ کر لیا ہے، جس کے جواب میں وہ کہتا ہے جی ہاں، میں نے ویسا ہی کیا اور ابھی بھی اس سے ہی میں مصروف تھا، میں نے سارا کچھ تقسیم کر دیا ہے اور اب صرف 3 سکے اور کلائی پر باندھنے والا ایک چمڑا رہ گیا ہے۔ اسی دوران وہاں پر ایک شخص آ جاتا ہے۔ عروج رئیس کہتے ہیں کیا سب میں برابر حصہ بٹ گیا ہے؟ یہ سن کر وہ کہتا ہے صرف آپ رہ گئے ہیں اور یہ شخص رہ گیا ہے، جس کے بعد عروج رئیس وہ سکے اس شخص کو دے دیتے ہیں، باقی چھوٹا سا چمڑا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جس کے بعد وہ کہتے ہیں کیا کریں، میری قسمت میں بھی یہی لکھا تھا۔ یہاں خضر کی کشتی بندرگاہ پر پہنچ جاتی ہے۔ خضر اپنی کشتی سے اترتا ہے اور اپنے بھائی کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خضر آگے آ جاتا ہے اور اپنے بھائی کے بچوں کو تحفے دیتا ہے اور پھر آ کر اپنے بھائی کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور پھر وہاں پر تمام لوگوں سے ملاقات کرتا ہے۔ اس کے بعد اسحاق خضر کی جیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ کیا ہے، تم ابھی بھی اپنے ساتھ یہ کتاب لیے پھر رہے ہو، یہ تمہیں ایک دن پاگل بنا دے گی، کاپیاں اور کتابیں صرف حساب رکھنے کے لیے ہی ٹھیک ہوتی ہیں، جس کے جواب میں خضر کہتا ہے یہ سلیمان استاد کی امانت ہیں، یہ میں نے صرف ان تک ہی پہنچانی ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، جس کے جواب میں اسحاق کہتا ہے صحیح ہے، تم اور سلیمان اس جہان کے مقدر کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد خضر وہاں سے جانے کی اجازت لیتا ہے تو اسحاق کہتے ہیں ایسے بندے کو میں ہر وقت اجازت دوں گا جسے واپسی کا راستہ معلوم ہو۔ یہ سن کر خضر کہتا ہے استاد سلیمان میرا روحانی استاد ہے، لیکن آپ میرے پہلے استاد ہیں، اسی لیے میں آپ کی سب سے عزت کرتا ہوں اور آپ میرے لیے سب سے اہم ہیں۔ یہ سن کر اسحاق اسے گلے لگا لیتا ہے، جس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے پتا تھا تم الیاس اور عروج کی طرح نہیں بنو گے بلکہ تم میرے راستے پر چلو گے۔ یہ سن کر خضر تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خضر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بازار دکھایا جاتا ہے جہاں پر غلاموں کو فروخت کیا جاتا ہے اور دوسری جانب ایک عورت 2 لوگوں کو دکان میں سے نکال کر پھینکتی ہے اور کہتی ہے جاؤ اپنے کام کرو۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھے دھکا دیا، اور جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تو اسی دوران وہاں پر غلام آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ عورت اسے روک کر کہتی ہے غلام ان کو میری نظروں سے دور لے کر جاؤ، میں ان کو اب دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ جس کے بعد وہ عورت اندر آ جاتی ہے۔ اندر لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ عورت جس کا نام ایزابیل ہوتا ہے وہ ان کے پاس آ کر کہتی ہے دیکھو ایک بحری جہاز بہت جلد سفر پر روانہ ہو جائے گا، اگر تم اور کمانا چاہتے ہو تو اس پر تمہیں رقم خرچ کرنی ہوگی۔ یہ سن کر ان میں سے ایک شخص کہتا ہے ایزابیل میں وینس کے 100 طلائے سکے خرچ کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور شخص کہتا ہے 50 سونے کے سکے میری طرف سے۔ اس کے بعد ایزابیل پہلے والے شخص کو کہتی ہے تمہارا اس میں سے ایک حصہ ہوگا۔ اس کے بعد وہ دوسرے شخص سے کہتی ہے اور تمہارا اس میں آدھا حصہ ہوگا۔ یہ کہہ کر ایزابیل وہاں سے جانے لگتی ہے تو دوسرا شخص اسے روک کر کہتا ہے کیا تم جانتی بھی ہو کہ 1 ریال کتنے کا ہے، تو میرا آدھا حصہ کیوں ہے؟ جس کے جواب میں ایزابیل کہتی ہے اس کی حیثیت ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں کہ یہاں پر کون سی رقم زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر ایزابیل آگے بڑھ جاتی ہے تو غلام اسے کہتا ہے ساحلی دیہاتوں سے گندم ملی تھی، میں نے اسے ایک بندرگاہ پر اتار دیا ہے۔ یہ سن کر ایزابیل خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اس سال ہم خوب رقم کمائیں گے۔ جس کے بعد ایزابیل آگے جاتی ہے جہاں پر ایک شخص
آ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے محافظوں کی ضرورت ہے، اگر تم مجھے محافظ دو گی تو میں تمہیں اس کی رقم ادا کروں گا، جس کے جواب میں ایزابیل کہتی ہے میں تمہیں اپنے بہترین بہادر دوں گی، وہ بہت جلد مہم سے واپس آ رہے ہیں، پھر تم روانہ ہو سکتے ہو۔ وہیں موجود دوسرا شخص ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص ایزابیل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے پہلے بھی تمہارے محافظ لیے تھے۔ تو ایزابیل کہتی ہے ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے، جس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے میں نے بھی تو ایک غلطی کی ہے، کیا غلطیوں کی معافی نہیں ہوتی؟ اس شخص کا نام جعفر ہوتا ہے، جس کے بعد ایزابیل کہتی ہے مجھے تم سے مطلب نہیں، میں نے تم پر اعتماد کر کے غلطی کی ہے۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔